ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 سے قمر جمیل صاحب کا اداریہ جس کا عنوان ہے پس ساختیات قمر جمیل صاحب کا اداریہ جو کہ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 11 میں شائع کیا گیا، آج اسے ڈیجیٹل دریافت دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل صاحب کا اداریہ پس ساختیات، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ لفظ انسان کو آزاد کرتا ہے۔ جو شخص اپنا اظہار نہیں کر سکتا وہ دراصل غلام ہے۔ بولنا آزادی کا عمل ہے، بلکہ خود آزادی ہے۔ سقراط نے لکھا نہیں بلکہ دوستوں، شہریوں، شاگردوں اور مخالفوں سے گفتگو کی ہے اور ان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بولے ہوئے لفظ آج بھی افلاطون کی تحریروں میں جگمگاتے ہیں۔ افلاطون خود لکھے ہوئے لفظ کے مقابلے میں بولے ہوئے لفظ کی اہمیت کو مانتا ہے۔ چنانچہ افلاطون کے ایک مکالمہ فیڈرس میں سقراط کے اصرار پر فیڈرس وہ تقریر سناتا ہے جو لیسیاس کی لکھی ہوئی ہے۔ اس پر سقراط کا رد عمل یہ ہے: یہ میڈاس کے مقبرے کے کتبے کی طرح ایسے حصوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں کوئی وحدت نہیں ہے، ایک ہی چیز کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس کا کوئی آغاز، کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ زندہ چیز کی طرح سر اور پاؤں نہیں رکھتی۔ یہ ایک مردہ گفتگو، محض تکرار۔ کتبہ یہ ہے: میں کانسے کی دوشیزہ ہوں اور میڈاس کی قبر پر پڑی ہوں۔ جب تک پانی بہتا رہے گا اور اونچے درخت اگتے رہیں گے، اس حسرت ناک قبر سے لپٹی میں راہگیروں کو جتاتی رہوں گی کہ اس کے نیچے میڈاس سو رہا ہے۔ ان اشعار میں کسی مصرع کو آگے پیچھے کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سقراط یہاں تحریر کے مقابلے میں بولے ہوئے لفظ کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے سقراط مصر کی ایک روایت کا سہارا لیتا ہے کہ سنتے ہیں کہ مصر میں کسی زمانے میں ایک دیوتا ہیوٹ نام کا تھا جس نے مختلف علوم و فنون ایجاد کیے تھے، جن میں ہیئت، ہندسہ اور حساب بھی شامل تھا۔ لیکن اس دیوتا کی سب سے بڑی ایجاد حروف تہجی تھے۔ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ بالائی مصر پر آمون دیوتا کی حکومت تھی۔ ہیوٹ نے اس دیوتا کو اپنی ایجاد کی ہوئی چیزیں دکھائیں۔ جب حروف تہجی کی باری آئی تو ہیوٹ نے کہا کہ ان سے مصریوں کی عقل و دانش میں اضافہ ہوگا۔ آمون دیوتا نے اس سے اختلاف کیا۔ اسی مکالمے میں افلاطون نے دکھایا ہے کہ فیڈرس اور سقراط کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، جس میں سقراط تحریر کے مقابلے میں بولے ہوئے لفظ کی اہمیت پر بڑی دلیلیں دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بہترین تحریر وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل پر لکھی جاتی ہے، یعنی وہ گفتگو جو سننے والے کے دل میں اتر جائے اور حق و صداقت کے مطابق اس کی شخصیت کی تشکیل میں مدد دے۔ چنانچہ فیڈرس اور سقراط کے درمیان گفتگو کا یہ حصہ دیکھیے۔ سقراط: تحریر کے علاوہ کیا الفاظ کی ایک اور قسم نہیں ہے جو اس سے کہیں بہتر ہے؟ فیڈرس: یعنی؟ سقراط: یعنی وہ الفاظ جو سیکھنے والے کے دل پر نقش ہوں، جو اپنی حفاظت آپ کر سکے۔ فیڈرس: کیا تمہارا مطلب صاحب دانش کے اس بیان سے ہے جس میں زندگی بھی ہوتی ہے اور روح بھی، اور تحریر ایسے ہی لفظ کی شبیہ ہو؟ سقراط: ہاں، میرا مطلب یہی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک سمجھدار کاشتکار اس بیج کو لے کر جسے اس نے احتیاط سے رکھا ہو اور چاہتا ہو کو لائے عین موسم گرما میں ایڈونس کے باغ میں بو دے گا اور چاہے گا کہ بس 8 دن کے اندر اندر ایک لہلہاتا ہوا کھیت اسے مل جائے۔ فیڈرس: نہیں۔ سقراط: تو پھر ایسا شخص جو عدل، نیکی اور عزت کے معاملے میں بصیرت رکھتا ہو
وہ اپنے بیج کے معاملے میں ایک کاشتکار سے بھی کم عقل رکھتا ہوگا؟ فیڈرس ہرگز نہیں۔ سقراط: پھر وہ سنجیدگی کے ساتھ سطح آب پر لکھے ان الفاظ کا بیج بوئے جو نہ خود اپنے خیالات کی ترجمانی کر سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ سقراط یا افلاطون کے لیے تحریر یا بولے ہوئے لفظ کا تقابلی مطالعہ دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن اب ہمارے سامنے سقراط کے بولے ہوئے لفظ افلاطون کی تحریر میں موجود ہیں۔ گویا تحریر اور بولے ہوئے لفظ دونوں کی اہمیت واضح ہو گئی ہے۔ لیکن یورپ کی مابعد الطبیعاتی روایت کو سمجھنے کے سلسلے میں ژاک دریدا کا قول ہے کہ یورپ کی مابعد الطبیعات کی روایت بنیادی طور پر لوگو سینٹرک ہے، یعنی اس کی بنیاد لفظ مرکزیت پر ہے۔ موجودہ دور میں لسانیات اور ساختیات نے نشانیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے، کیونکہ لسانیات اور ساختیات دونوں کی بنیاد نشانیوں پر ہے، یعنی سائنس پر۔ لوگوس یونانی لفظ ہے جس کے معنی بولے ہوئے لفظ کے ہیں۔ لوگوس بولے ہوئے لفظ کے علاوہ عقل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عیسائیت میں لوگوس سے مراد مقدس لفظ بھی ہوتے ہیں، یعنی ڈیوائن ورڈ۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کی تثلیث میں لوگوس بیٹے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے لیے۔ لیکن فلسفے میں یہ لفظ کائنات کی ساخت اور اس کے ارتقاء میں جو اعلیٰ ترین عقل کار فرما ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلو حضرت عیسیٰ سے 30-32 سال پہلے اسکندریہ میں پیدا ہوا تھا اور حضرت عیسیٰ کے بعد 40 سال تک زندہ رہا۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوس یعنی عقل ہی کائنات کو باندھے رکھتی ہے، بکھرنے نہیں دیتی۔ انسان کی روح میں عقل ہوتی ہے اور کائنات میں مقدس عقل۔ افاقی حیثیت خدا کو حاصل ہے اور پھر اس کے بعد خدا کی عقل یعنی لوگوس کو۔ یونانی تہذیب سے پہلے مصریوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ لوگوس دراصل لفظ کو ادا کرنے کی وہ صلاحیت ہے جو خدا کے ارادے کو روبہ عمل لاتی ہے۔ لوگوس مصر کے سب سے بڑے دیوتا راہ کی عقلی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ راہ کے قلب نے وہ لفظ ادا کیے جن سے آسمان و زمین وجود میں آئے، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس میں توازن قائم ہوا۔ لوگوس یونانیوں کے یہاں مخفی خیال کی تصویر ہے۔ لوگوس یا لفظ وہ آئینہ ہے جس میں الوہی دماغ منعکس ہوتا ہے، اور کائنات لوگوس یا لفظ کا آئینہ ہے۔ لفظ ہی کائنات کا اصل جوہر ہے۔ عہد نامہ عتیق کے باب تکوین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو اور روشنی ہوئی۔ اسرائیل کے سامنے بھی یہ مسئلہ تھا کہ زبان خیال کی کیا خدمت انجام دے سکتی ہے۔ اسرائیل کے زبان کی تشکیل کا مطلب ہے معنی کی حفاظت، معنی تک رسائی اور معنی کے اظہار کا امکان۔ وہ زبان کو انٹیلیکچوئل سچائی کی تسلیم کا ایک خالص ماورائی امکان سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اندرونی خود کلامی کی صورت میں، اور جب انسان دوسروں سے گفتگو کرتا ہے یا اپنی گفتگو سنتا ہے تو وہ اس نیت کو مکمل طور سے اور براہ راست سمجھ جاتا ہے جو الفاظ کے پس پردہ کام کرتی ہے۔